کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، امام حسین کا پیغام، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، امام حسین کا پیغام، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، امام حسین کا پیغام، ہجرت کی بات ہو امام حسین کا پیغام، باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہو امام حسین کا پیغام جی۔ اور خاص ایک پیغام امام حسین کا جو میدان کربلا کی اس شہید نے آنے والی نسل نو کو عطا کیا، وہ بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے کہ اے نسل نو کے نوجوانوں، امام حسین فرماتے ہیں طاقت میں حق نہیں ہے، حق میں طاقت ہے۔ یہ خاص پیغام ہے امام حسین کا۔ اگر نوجوان نسل کو سمجھ آ گئی میرے جملے میں، طاقت میں حق نہیں، حق میں ساری طاقت ہے، حق میں ساری طاقت ہے، طاقت میں صدقہ برابر بھی حق نہیں۔ کہاں سے میں مثالیں دینا شروع کروں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوں۔ آپ کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا، قصہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ 7ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس قصے کو بیان کیا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، یہ پہلا قتل دنیا کے اندر ہو رہا ہے، پہلا قتل قابیل نے حابیل کو کیا۔ تو حابیل کو جس وقت قتل کرنے لگے تو حابیل نے کیا کہا تھا؟ لئن بسطت الی یقتلنی الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حضرت حابیل نے کہا اے میرے برادر اکبر، آپ مجھ سے بڑے ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے لیکن حق میرے پاس ہے۔ آپ اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں، حق میں اپنا استعمال کروں گا۔ اب پھر دیکھتے ہیں جو فتح یاب کون ہوتا ہے، کامیاب کون ہوتا ہے۔ حضرت قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا اور اپنی ہی بہن کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ صرف کر دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے، بات اگلی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اب آج اچھے لفظوں کے اندر حابیل کو یاد کیا جا رہا ہے، نہ کہ قابیل کو۔ تو جس نے طاقت استعمال کی اسے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جا رہا، جس نے حق کو اپنایا نام اس کا زندہ۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود، طاقت اور حق کا مقابلہ ہوا۔ نارے نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اور کیا یہ ڈالنے کے لیے کیا استعمال ہوئی؟ طاقت کے اندر حق نہیں تھا، حق کس کے اندر تھا؟ آپ کے اندر تھا۔ پوچھی کیا شے؟ جلا کون؟ جی جلا کون؟ غالب کون رہا؟ غلبہ طاقت کے اندر نہیں ہے، غلبہ حق کے اندر ہے، غلبہ حق کے اندر ہے۔ موسیٰ اور فرعون حق کے علمبردار، اور ایک فرعون وہ طاقت کا علمبردار۔ دریا نے راستہ کس کے لیے چھوڑا تھا؟ نہیں جملے سمجھ آ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا کہ شہادت پڑھوا رہی ہے تو کسی اور خطیب کا انتظار کر لیا جائے، اور اگر کوئی سمجھ بھائی یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں نا، اس پہ تو ہم 2 گھنٹے گزار کرتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، ایک بات کو لے جاتے ہیں، اور پھر پنجابی میں جیسے کہتے ہیں پین پا دینا، پین پا دینا۔ میں تو آپ کو ایسے ایسے بس سناتا چلا جا رہا ہوں تاکہ سارے واقعات آپ کے دل میں آتے چلے جائیں، ورنہ میں حضرت سے کہتا کہ جناب ایک ایک بات کروں گا اور ایک ایک بات پہ گھنٹہ گھنٹہ خطاب کروں گا، 10 بار مجھے آپ بلائیں، تو پھر بھی یہ میری تقریر ختم ہونے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آمنا سامنا ہو گیا، ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف حق ہے، حق آگے طاقت پیچھے۔ طاقت چاہتی ہے حق کو کچل دیا جائے۔ جس وقت حق دریا کے اندر داخل ہوتا ہے، دریا نے ان کے لیے سارے راستے خشک کر دیے۔ دنیا کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دریا نے راستے چھوڑے ہوں، لیکن جس وقت حق آ جاتا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، باطل کو پھر تو دبا کے بھاگنا پڑتا ہے۔ اب حق جس وقت راستوں پر چل پڑا، راستے کے اشارات کو دیکھا کہ خشک ہوا ہے، طاقت نے دیکھا کہ راستے بن گئے، طاقت نے سمجھا کہ شاید ہمیں بھی راستہ مل جائے گا، طاقت بھی اندر داخل ہوئی حق کو کچلنے کے لیے۔ آگے سے بھی راستہ بند ہو گیا، پیچھے سے بھی راستہ بند ہو گیا۔ پانی بڑا سیانہ تھا، پانی بڑا جہاندیدہ تھا، پانی بڑا سمجھدار تھا، پانی بڑا رمز شناس تھا، پانی بڑا زینت اور دانا تھا، پانی کے اندر بڑی معرفت تھی۔ پانی نے پہچان لیا حق کس کے پاس ہے، طاقت کس کے پاس ہے۔ میں نے طاقت کا ساتھ نہیں دینا، میں نے حق کا ساتھ دینا۔ فرعون غر کے آگ ہوا، اور جس کے پاس حق کی طاقت تھی وہ اپنے سارے ساتھیوں سمیت باہر تشریف لے آیا۔ ایسا ہوا کہ نہ ہوا؟ پھر یہی مقابلہ
مصر کے ایک محل کے اندر ہو رہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ حق اور طاقت کا مقابلہ. قرآن پاک نے سورہ یوسف کے اندر بڑے ہی حسین اور دلکش انداز کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا ہے. حضرت زلیخا کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال کا پیکر زنان مصر نے اس کو دیکھا, اپنی انگلیاں کاٹ دی, کاٹ گئی انگلیاں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. علماء جانتے ہیں حضرت اس شعر کے اندر کتنا حسن بکھیرا اور کتنے معانی اور کتنے نکات بیان کیے ہیں, اور فصاحت و بلاغت کے کتنے فنون اس کے اندر آپ نے ضم فرما دی ہے. مقابلہ ہوا حسن کا اور مقابلہ ہوا طاقت کا. حسن سے مراد حق ہے, ادھر بھی ہاں ہے ادھر بھی ہاں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. حسن میں بھی حسن ہے, حسن میں بھی حسن ہے, حسین میں بھی حسن ہے. اگر جملے سمجھ آ گئے تو گلشن حسن کا حسین حسین, یہ صرف 4-5 لوگوں کے لیے جملہ کیا ہے. گلشن حسن کا حسین حسین, ذرا اس کو لے کے دیکھیں تو کتنا خوبصورت لکھا ہوا نظر آئے. گلشن حسن کا حسین حسین. گلشن حسن سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات کرام, اس کا حسین حسین خوبصورت پھول. مصر کے بازار کے اندر بکتا بکاتا یہ شہزادہ, غلام نہیں. علماء کو غلام کہتے ہوئے بھی جھجکتے نہیں ہیں, میں تو کہتا ہوں شہزادہ بھی لفظ چھوٹا ہے. اور میدان کربلا سے واپس جانے والوں کے لیے اسیر اور قیدی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ اسیر اور قیدی کا لفظ خانوادہ نبوت اور رسالت کے لیے استعمال کرنا میرا مزاج, میرا ذوق, میرا وجدان, میرا ایمان اور میری محبت اہل بیت اطہار مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی. میں تو کہتا ہوں پھول پھول ہی ہوتا ہے جہاں بھی ہو, چراغ ہی ہوتا ہے, اس کو جہاں رکھا جائے تو روشنی ہی دے گا. پھول کو جہاں لے کے جائے تو اس کی فطرت کے اندر ہے خوشبو دینا. جی ہیرا ہیرا ہے جہاں پڑا ہوا. امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت اپنا واقعہ نقل کیا ہے. اس دور کے زمانے کے مفسر اور محدث ہیں اور تاریخ دان ہیں امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جس دور میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھکڑیاں لگا کر یزید کے دربار کے اندر پیش کیا گیا تھا. تو امام زہری فرماتے ہیں میں ملاقات کے لیے گیا اور میں نے دیکھا امام زین العابدین حضرت امام حسین شہید کربلا کے صاحبزادے جو صحیح سلامت دنیا کے اندر صحیح سلامت کربلا سے واپس آئے تھے, ان کو میں نے دیکھا کہ ہاتھوں کے اندر کڑیاں لگی ہوئی ہیں. میں نے کہا حضور آپ کے ہاتھوں کے اندر کڑیاں, میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے, رونا شروع کر دیا. حضرت امام زین العابدین مجھے فرمانے لگے روتا کیوں ہے, یہ دیکھ. ہم تو بظاہر خدا کے لیے ان کو پیر رکھا ہے, ورنہ یہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ اگر لوہے کو نرم فرما دیتا تھا, یہ کیا ہے, ان کو کوئی قوت ہی نہیں ہے. وہ کسی شاعر کا شعر مجھے یاد آیا کرام کہتا کہ وہ تو رضائے خدا میں تھے ورنہ یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتا ہے. ان یزیدیوں کو ختم کرنا امام حسین کے لیے کام کوئی نہیں تھا, وہ تو امتحان کے اندر امتحان پاس کرنا تھا اور حضرت امام حسین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہونا تھا اور جنت کے نوجوان ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا تھا. وہ تو امتحان دے رہے تھے. تو کہہ رہا ہے سینہ کوپی کر کے ہائے حسین, ہم کہتے ہیں واہ حسین. تو کہتا ہے مظلوم حسین, اور حسین کا جو نواسا اجمیر شریف کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کا دوسرا سبق امام حسین نے سر کی اور ہاتھ کی قیمت بیان فرما دی. اگر جملہ میرا سمجھ آ گیا, بڑی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. آج مغرب کی نماز کے بعد اپنے والد گرامی کے حضور میں حاضر تھا. میں نے عرض کیا حضور آج ایک پروگرام پہ جانا ہے, میں وہاں پر کیا بیان کروں. جو آپ نے مجھے فرمایا اس میں سے ایک بات ابھی بیان کرنے لگا, بڑوں کی بات آپ بڑوں تک نہیں پہنچ سکتے, بڑے آپ تک نہیں آ سکتے. باتیں تو ہم آپ تک, بڑوں کی بڑی باتیں آپ تک پہنچا سکتے. اسی کو بات کروں. امام حسین نے میدان کربلا کے اندر نئے نوجوان نسل کو جو سبق دیا وہ فرمایا
فرمایا تمہارا سر اتنا قیمتی نہیں جتنا ہاتھ تمہارا قیمتی ہے۔ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سمجھائی دیتا ہوں۔ ہاتھ تمہارا قیمتی ہے۔ وہ پنجتن پاک کا آپ ذکر کریں، جب پنجتن پاک کی میں طرف آیا تو صرف پنجتن پاک یہ نہیں ہوں گے، بڑے پنجتن پاک آپ کو گنوا ہوں۔ عرشی پنجتن پاک الگ ہیں، آسمانوں کے پنجتن پاک الگ ہیں، زمین کے پنجتن پاک الگ ہیں، تصوف کے پنجتن پاک الگ ہیں، حدیث کے پنجتن پاک الگ ہیں، تفسیر کے پنجتن پاک الگ ہیں، اور طریقت کے پنجتن پاک الگ ہیں۔ صحابہ میں پنجتن پاک الگ ہیں، ملائکہ کے اندر پنجتن پاک الگ ہیں، نبوت کے اندر پنجتن پاک الگ ہیں، رسالت کے اندر پنجتن پاک الگ ہیں، حدیث کی دنیا کے اندر پنجتن پاک الگ ہیں۔ پنجتن پاک کا خطاب کروانا ہے تو خطاب رکھیں، انشاءاللہ حاضر بیان کریں گے پنجتن پاک کہاں کا ہے، اس کو نہ کھولیں۔ اچھا بات یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین شہید کربلا نے نسل نو کو جو پیغام دیا، فرمایا تمہارا سر اتنا قیمتی نہیں جتنا ہاتھ تمہارا قیمتی ہے۔ فرمایا اس کا اگر پیغام دیکھنا ہے تو میدان کربلا کے اندر دیکھو، مدینہ منورہ کے اندر میری طرف پیغام بھیجا تھا یزید نے کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لو۔ میں نے ہاتھ فاصل کے ہاتھ میں نہیں دیا، سر دے دیا ہے۔ ہاتھ کی قیمت زیادہ، ہاتھ کی قیمت میرے والد گرامی نے آج مجھے فرمایا کہ تو نے اس کتاب کے اندر اپنے جا کر کہنا ہے جھوٹے پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ مت دینا، فاسق پیر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، جو مصطفیٰ کی سنت کا باغی ہے اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، جو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا نہیں، جو صرف طبلے باجے پہ دبا کر اپنے عرس منوانے والا ہے، اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جو سنت مطہرہ کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہو، جو ظاہراً بھی مصطفیٰ کا غلام ہو، جو باطن میں مصطفیٰ کا غلام ہو۔ ساری رات مصریوں اور ڈوموں اور میراثیوں کے جم کھڑے کے اندر بیٹھا رہے اور طبلے باجے بجاتا رہے اور تمہیں وہ طبلوں کی سر پہ نچواتا رہے، اور پیسے جیسے رنڈیوں پہ اور کنجر خانوں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں ایسے پھینکواتا رہے۔ جب فجر کی اذان ہو، قوالی بند کروائے اور کہے، یہ جملہ پیر کی زبان سے نکلا ہوگا، اس وقت وہ کہے اب مسلمانوں کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ ہم سو جاتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ مسلمانوں کے جاگنے کا وقت ہو گیا نا، اذان کا وقت، تو کیا ہے؟ مسلمان نہیں، یہ پیر ہے، پیر تو حسین تھا۔ میدان کربلا کے اندر صبح سے لے کے عصر کی نماز تک نوجوانوں کے لاشیں، بوڑھوں کے لاشیں، جوانوں کے لاشیں، بچوں کے لاشیں، علی اکبر کا لاشا، علی اصغر کا لاشا اٹھا اٹھا کر ایک طرف رکھ رہے ہیں، لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا ہے امام حسین نہ تیروں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ تلواروں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ گھوڑوں کی پرواہ کرتے ہیں، اسی کربلا کے میدان کے اندر اللہ کی حضور سر سجدے کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ پیر ہے، یہ پیری کا معیار ہے۔ اور کربلا کے میدان کے اندر خیمے، وہاں رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہاں تلاوت قرآن پاک کے اندر خواتین مشہور و مصروف تھی۔ کیوں؟ ان کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، جس نے 22 پارے کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تب قرآن نے کہا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وہاں مخدرات اور عصمت معاب خواتین اپنے نوجوان لاشوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہی تھی، فیس بک کے اندر نہیں لگی ہوئی تھی، موبائل ان کے ہاتھوں کے اندر نہیں تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر قرآن تھا اور سامنے ان کا مصلی بچھا ہوا تھا۔ اللہ کے حضور پیش کر رہی تھی مولا کریم تیرا کلام ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ عطا کرتا تیرے ہی امانتے ہیں، تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، قبول فرما لے۔ جی ہے پیر حسین۔ اور اس تناظر کے اندر آج کے پیروں کو بھی دیکھ لو، نمازیں ہی غائب ہیں، چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہی غائب ہے۔ جس پیر کو اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اپنے مرید کے چہرے پہ داڑھی کیسے لگوائے گا؟ اور اس داڑھی کو عام سمجھتے ہو؟ آؤ کمرون کی چار دیواری سے آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں کہ یہ داڑھی کیا ہے۔ میرے والد گرامی نے خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا اس داڑھی کو عام نہ سمجھنا، یہ صرف بال نہیں ہے،
یہ گلشن مصطفیٰ کا گھاس ہے، حضور کی گلشن کا گھاس ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ہم نے اپنے لان کے اندر گھاس لگوانا ہو تو امریکن گھاس، مالک کو کہیں گے امریکن گھاس لے کے آؤ، بڑا نرم و مداد ہوتا ہے۔ کیا ہے امریکن گھاس؟ پاؤں کے اندر نیچے ہم نے روندنا ہی ہے نا، یہ مصطفیٰ کریم کے گلشن کا گھاس ہے۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ اب آپ کی عمر ماشاءاللہ 50 کے لگ بھگ ہے، تو آپ داڑھی رکھ لیں۔ فرمانے لگے ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا۔ میں نے کہا میری عمر آپ سے تھوڑی ہے، فرشتوں کو مخالطہ کر کے آیا کہ وقت میرا پہلے آ گیا ہے کہ وہ بھول کے ہیں داڑھی لگانا۔ وقت کی تعین اللہ نے فرمانی ہے کہ آپ نے فرمانی ہے؟ اللہ وقت نہیں آیا، وقت کدو آنا ہے؟ جب اسرائیل آ گیا سامنے کھلو رہے اس وقت آنا ہے، رکھ لو داڑھی۔ اور کہتے ہیں جی داڑھی رکھنے سے حسن و جمال کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں؟ اور اس جیسا کوئی حسین چہرہ ہے؟ تو پھر حسن داڑھی میں ہے یا بغیر داڑھی کی جو چہرہ ہے حسن اس کے اندر ہے؟ کمال ہے یار، جلدی دنیا کیسی باتیں کرتے ہو۔ میرے دوستوں جملہ عرض کر دیتا ہوں، ہر وہ کام جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی کے اندر حسن ہے، بس اس کے علاوہ جو سرکار نے نہیں نہ فرمایا اس کے اندر بالکل حسن، اس کے اندر بالکل حسن نہیں۔ جو سرکار فرما گئے اسی کے اندر حسن ہے، جو کر گئے اس کے اندر حسن ہے، جو فرما گئے اس کے اندر حسن ہے، جو آپ کے سامنے ہوا آپ نے اس پر منع نہیں فرمایا، اعتراض نہیں فرمایا، اس کے اندر حسن بس۔ اس کے علاوہ حسن اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ امام حسین کا آخری پیغام، اس کے بعد اجازت، وہ آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی تھی اس حوالے سے اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے انسان اپنے پروردگار کو پہچان کر اس کی عبادت کر، عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، لگاتار مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہے، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت تیرے سامنے آ جائے، موت تیرے سامنے آ جائے۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے، عملی پیغام۔ امام حسین نے ایسا کر کے دکھایا کہ ہم نے صرف نانے کے سیدوں کو ہی کندھوں پہ چڑھ کر طول نہیں دیا، ہم نے میدان کربلا کے اندر آ کر نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ حتیٰ یأتیک الیقین، امام حسین کے سامنے موت رقص کر رہی ہے، کیونکہ آج امام حسین کے سامنے آ کر اس موت نے زندگی کے اندر تبدیل ہونا ہے۔ جملہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آج اس موت نے امام حسین کے وجود اطہر کو مس کر کے اپنا نام تبدیل کرانا ہے۔ آج تک یہ موت تھی، اب یہ حیات بن کے قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ پیغام ہے امام حسین کہ تو اگر اللہ کے نام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا پھر تو مردہ زندہ ہوگا، تو مرنے کے بعد بھی تو زندہ ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ کی فرماتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کر، مرد ہو یا عورت ہو، ہم تجھے نئی زندگی دیں گے اور وہ پاکیزہ ترین زندگی ہوگی، پاکیزہ ترین زندگی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث پاک بیان کرنے کے بعد امام حسین شہید کربلا کی نشان کے اندر ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنی ان ساری آنکھوں کے ساتھ دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک کے اندر تشریف فرما تھے، امام حسین آئے اور امام حسین کو سرکار نے فرمایا حسین اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ حضرت امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر سرکار دو عالم کے دست ہائے مبارک کے اندر دے دیے، سرکار نے پکڑ کر فرمایا حسین میرے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کا عمل ہونے لگا ہے، اب حسین کو بلندیاں عطا ہونے لگی ہیں۔ سرکار نے اپنے پاؤں پر امام حسین کے پاؤں رکھوائے اور امام حسین کو کہا ارتقی، امام حسین اوپر چڑھو، اوپر چڑھ حسین، اوپر چڑھ۔ حسین چڑھتے چڑھتے جہاں گھٹنوں پہ آ کے رک گئے، فرمایا اور اوپر چڑھو۔ امام حسین آ کر پیٹ کے قریب رک گئے، فرمایا اور اوپر چڑھو۔ پیٹ پہ آ کے رک گئے، فرمایا حسین اور اوپر چڑھو۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کے سینے پر امام حسین نے اپنے قدم ٹکائے اور وہاں آ کے رک گئے۔ سرکار نے کچھ خود کو آگے کیا، کچھ امام حسین کو آگے کیا اور اپنا منہ امام حسین کے منہ کے ساتھ لگا کر چوم لیا۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین، بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ جو خود ہی بلند تھا اس نے آج حسین کو بھی بلند کر دیا۔ اور آج
بھی جو بلند ہونا چاہتا ہے وہ دامن کرمی حسین سے وابستہ ہو جائے، ہر پستی اس سے دور ہو جائے گی، ہر بلندی اس کے قدموں کی خاک بن جائے۔ بس حسین کا یہی پیغام ہے، اللہ کی عبادت کرو، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو، کسی دشمن دین کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا۔ اب وقت وہ آ گیا ہے کہ پہلے وہ ہوتا تھا نا کہ پیر اپنے مرید کی اصلاح کیا کرتے تھے، اب میں سمجھتا ہوں مریدوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کی اصلاح کریں، ورنہ اس خاندانے پہ جانا چھوڑ دیں۔ ہے ہمت کسی پہ؟ اور اولیاء کرام کے وصال کے ایام میں اس کو منایا جا سکتا ہے، میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا۔ گڑی باتیں لگیں گی علیہ سنت کو اس خادم کی، لیکن جس وقت پیٹ کے اندر درد ہو جائے یا سر کے اندر درد ہو جائے تو پھر کڑوی گھٹی دینا پڑتی ہے۔ اب ہم صرف آپ کو فضائل بیان کرتے رہیں کہ وہ فلاں ولی اللہ کے میلے پہ اگر آپ چلے گئے تو 70 سال آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارا جھوٹ ہوگا، سارا جھوٹ ہوگا۔ اس پہ جائیں اور صاحب مزاج سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں، فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو اس کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو وہ گدی نشین ہیں تو سلام کریں، اور اگر گدی نشین ہیں دور سے ان کو سلام کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مشکل کام ہے، اہل سنت نے کرنا کوئی نہیں، ہم کروا کے چھوڑیں گے۔ ان پیروں کو سیدھا کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ تمہاری اسلاف کا طریقہ کیا تھا، تمہاری آباء و اجداد کا طریقہ کیا تھا۔ وہ راتوں کو خراٹے نہیں مارا کرتے تھے، وہ راتوں کو رو رو کر مسلوں کی سرزمین کو تر کیا کرتے تھے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رات پوے تے بی دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو شاد سجندی ستیاں مان چڑھاوے۔ خراٹے مار، یہ لینڈ کروزروں میں پھرنے سے دین نہیں پھیلے گا، یہ اے سی لگا کر خواب خرگوش کے مزے لوٹنے سے اسلام کی خدمت نہیں ہوگی۔ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے طائف کی وادیوں کے اندر پتھر کھانے پڑے گا، احد کے میدان کے اندر اپنے دانتوں کو زخمی کروانا پڑے گا، میدان کربلا کے اندر اپنے 72 افراد کا نذرانہ